बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 जून के मिड डे फ्लैश में इस वक्त हम देख रहे हैं मार्केट, और इसमें एक अच्छी चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि थोड़ा सा एक तातुल है और सीज पे चीज़ें सही हैं। तो ये कि हमारी मार्केट्स भी और दुनिया की मार्केट्स भी थोड़ी सी रिकवर हुई हैं, और आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक अच्छा इंटरेस्ट मौजूद है। मुमकिन तौर पे इस वक्त ये तौजीह है कि बजट के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी जिससे कि स्टॉक मार्केट को बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई मसला हो। तो ये है कि ये जून का एक अख्ताम भी हो रहा है। 30 जून के बाद फिस्कल ईयर बदल जाएगा। तो ये है कि उसके बाद मुमकिन तौर पे अगर मामला ठीक रहते हैं तो ये हमारी मार्केट के लिए अच्छा साइन है। इसमें कुछ अच्छी चीज़ें जो हो सकती हैं वो तो ये कि जैसे हम बता रहे हैं आपको कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे अगर फर्ज करें कि कोई रिलीफ आता है, जैसे कि मैं ये देख रहा था कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र पे ये 1.5% से अगर ये चीज़ हो जाती है, 0.25% अगर टैक्स हो जाता है, तो ये चीज़ जो है वो मदद देगी इस बात में कि यहाँ पे मज़ीद जो है काम हो सकेंगे। आप देख ही रहे होंगे कि आपके शहर में काफ़ी अब कंस्ट्रक्शन या जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी शुरू हुए हुए हैं, और ये मेरे ख्याल में इसी वजह से हो रहा है कि जो अगला वक्त आ रहा है वो रियल एस्टेट के अंदर आ रहा है। तो इसमें बहुत सारी कंपनी रियल एस्टेट से जो ताल्लुक़ रखती हैं, बिल वास्ता या बिला वास्ता, वो हमारी मार्केट में भी हैं। इसका एक और भी पहलू है जो कि मैंने अपने एक वीडियो लॉग में इसमें निशानदेही की थी, वो ये थी कि ये जो प्रॉपर्टी वैल्यूज़ अमूमी तौर पर बैलेंस शीट में जितनी भी कंपनियां हैं या ये पुरानी कंपनियां हैं, सन 60 की, सन 70 की, सन 80 की, सन 90 की दहाइयों की, वो प्रॉपर्टी की वैल्यूज जो हैं वो इस तरह टेक्सटाइल कंपनियों में खुसूसन, चूँकि ये एक बैकबोन थी, स्पिनिंग सेक्टर था, एक ज़माने में बैकबोन था, अब नहीं है। तो अब वो जो ज़मीन की वैल्यू है खुसूसन फैसलाबाद में, पंजाब में, इधर उधर, वो अब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ चुकी है। और आपको मैं इस हवाले से याद दिलाता चलूँ कि शायद क्रेसेंट टेक्सटाइल, जैसे एक मिसाल दे देता हूँ, कि वो रीलोकेट हुई थी ज़मीन, मेन फैसलाबाद शहर से वो दूसरी जगह चली गई थी। तो वो ज़ाहिर बात है, अब इस तरह की सूरत हाल हमें मुख्तलिफ टेक्सटाइल मिलों में जो प्रॉपर्टी के वैल्यू के बढ़ने के हवाले से ये एक चीज़ जो है वो मुझे समझ में आती है। जैसे अमूमी तौर पे जब हम बात करते हैं तो जितनी भी यहाँ पे पाकिस्तान में रिफाइनरीज लगी हुई हैं, तो उनकी ज़ाहिर बात है कमर्शियल वैल्यू कुछ और है, और जो इस वक्त किताबों में वैल्यू है वो उस तरह वो नहीं है। तो ये है कि ये प्रॉपर्टी वैल्यूज़ जो हैं अब अहमियत इख्तियार कर जाएंगी, और ये कभी ना कभी वैल्यूएशन में भी आ सकती हैं। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊँ। मैंने इस हवाले से पहले भी आपसे बात की थी। उसके बाद ये है कि एक अपना घर स्कीम है, तो अपना घर स्कीम के अंदर जो है वो जो पैसे डिस्पर्स हुए वो 11 बिलियन हुए, बैंकों की तरफ से हुए होंगे। तो ये है कि ये अपना घर स्कीम वगैरह कंटिन्यू रहता है। तो सीमेंट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर जिसके हवाले से बात हो रही है, तो ये इनमें जो है एक थोड़ा सा और जो है वृद्धि आएगी। और फाइनेंस बिल में जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि थोड़ा सा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर टैक्सेस कम होते हैं, और ये 236 के वगैरह पे जो है वो सेसेक्स के हवाले से इस तरह कोई बात होती है। तो ये है कि ये एक अच्छा शगुन है प्रॉपर्टी मार्केट और हमारी जो कंस्ट्रक्शन और लिस्टेड कंपनियों के हवाले से, जो कि मैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर सारी जो बातें हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, प्रॉपर्टी वैल्यू, ये सब चीज़ें कंपनीज की। तो ये मैंने सोचा कि आपको बिलूम एक पिक्चर बनाने की कोशिश करूँ कि ये जो इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जो सेल हो या प्रॉपर्टी वैल्यूज़ इनकी हों, तो ये एक दोनों बहुत अहमियत इख्तियार कर गई हैं हर तरीके से वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। बकिया के जो बजट होगा उसमें ये बातें आ रही हैं कि 333 बिलियन रुपए रखे जाएंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हम यहाँ पे सीपेक 2 और नेशनल हाईवे अथॉरिटी वगैरह के हवाले से काफ़ी बात की है, रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शंस, और इसमें काफ़ी जो सीमेंट की कंजम्पशन होती है, इसमें अगर FWO वगैरह भी आते हैं तो उसमें हम हमेशा ये बात करते हैं कि उनका एक सप्लायर फॉर सीमेंट वगैरह भी हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब आपको देखने की ज़रूरत है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा अब मुमकिन तौर पे जो हुकूमत है वो कोशिश करेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे करे काम, और PSDP वगैरह में भी पैसे रखे जाएंगे। और PSDP के हवाले से जो इस वक्त जारी इस वक्त मंसूबे हैं, खुसूसन आबी मंसूबे हैं, उनमें पैसे रखे जाएंगे। मैं जब देखा करता था आज से 10-15 साल पहले, तो उस वक्त भी तकरीबन एक आबी मंसूबे पे एक साल में 5 बिलियन टन वगैरह की कंजम्पशन सीमेंट की होती थी।
ظاہر بات ہے اب یہ آبی منصوبے اگر ہوتے ہیں تو مزید یہ کنزمپشن کمپنیز کے حوالے سے رہے گی، ناردرن زون کی کمپنیز بالخصوص. تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو اس میں بتاؤں. پاکستان کے حوالے سے لسٹڈ کمپنیوں کے حوالے سے میں بتاتا رہتا ہوں کہ تقریباً جو ہے 15 ملین ٹنس کی لاکی سیمنٹ یعنی کیپیسٹی لاکی مربت میں بھی ہے، نوری آباد کراچی میں بھی ہے. تو یہ کمپنی جو ہے ہمیشہ رہتی ہے. اس کے علاوہ میپل لیف ناردرن زون کی ایک بہت اہم کمپنی ہے، اور اس میں انہوں نے بھی اپنی کیپیسٹی میں اضافہ کیا تھا پچھلے سالوں میں. تو اب یہ ہے کہ ان کی جو ایک نارمل ای پی ایس جو ہمیشہ میں بتاتا تھا 8 سے 9 روپے، تو اس میں تقریباً جو پی ریشو بنتا تھا وہ 8 کا پی ریشو بنتا تھا. تو اب چونکہ اس میں ایک ہولڈنگ پائنیئر سیمنٹ کی یعنی ایک اور وادی سون سکیسر کی کمپنی پائنیئر سیمنٹ، وہ بھی اس میں اگر آ جائے تو وہ چیز جو ہے ان کی اس میں ایک میگنیفائڈ ایک آرگینک گروتھ جو ہے وہ اگلے سالوں میں فسکل ایئر 27 جس میں اب ہم قدم رکھنے والے ہیں، اور فسکل ایئر 28 تو اس میں ایک ہوگی چیز. تو یہ مطلب سیمنٹ سیکٹر کے حوالے سے اب چیزیں جو ہیں وہ سازگار بن رہی ہیں بالعموم، اور بالخصوص جو اس طرح کی کمپنی جن کی کیپیسٹی یہاں بڑی ہوئی ہیں. تو میں نے یہاں پہ اس یعنی پروجیکٹ کے توسط سے میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ لاکی سیمنٹ، میپل لیف کا، اور میں نے ایک نام فوجی سیمنٹ کا بھی لیا تھا. یہ کمپنیاں موجود ہیں یہاں پہ. ابھی یہ جو اکنامک سروے آیا تو اس میں یہ ہے کہ بعض چیزیں جس میں ہمیں نظر آئیں، ایک تو اس میں یہ تھی کہ ہم نے دیکھا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں تھوڑا سا پرسنٹیج وائز اضافہ ہوا، اچھی چیز ہے. اور انڈسٹری جو ہے وہ اس وقت اگر فرض کریں کہ واپس گروتھ کے فیز میں آئے، اور اس میں ہم آٹو سیکٹر کے حوالے سے، سیمنٹ سیکٹر کے حوالے سے یعنی ڈسپیچز بڑھیں اور آٹو سیکٹر میں گاڑیوں کی وہ بڑھی، تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں اس وقت اہمیت کی حامل ہیں. تو آٹو سیکٹر کی گروتھ میں اب ای وی گاڑیوں پہ بھی اب چیزیں بجٹ میں آئی. میں کافی اس پہ اپنے پچھلے ویڈیو لاگس میں بات کری کہ ممکنہ طور پہ اس میں کچھ جتنے بھی اسمبلرز جو ہیں چینی ای وی گاڑیوں کے ان کو تھوڑا سا چھوٹ ملنے کی ہوگی اس میں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ای وی گاڑیوں کی تعداد بڑھے، آئل کی امپورٹ بل کم ہو. تو یہ ایک تھوڑا سا معاملہ تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں. بقیہ یہ کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اکنامک سروے آیا ہے اس میں جی ڈی پی گروتھ 3.7% کا آیا ہے، اور ایگریکلچر گروتھ جو ہے وہ 2.89% کی ہے. یوں اتنا بہت بڑا اضافہ ایگریکلچر گروتھ میں نہیں ہے. یہ ایک بڑا پکچر ہوتی ہے کہ جب بھی ایگریکلچر گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے تو جی ڈی پی گروتھ کے نمبر ذرا زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس دفعہ ایگریکلچر گروتھ میں اتنا بڑا اضافہ نہیں ہے. زیادہ تر جو اضافہ جو ہے وہ مطلب انڈسٹریل گروتھ میں یہ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے 3.5% کو، کہ یہ بھی کوئی بڑے نمبرز نہیں ہیں. ایک زمانے میں یہ ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہوتی تھی، تو یہ تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. آئی ٹی کے ایکسپورٹ جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا $3.3 بلین یہ ایکسپورٹ جو ہے یہ معنی رکھتی ہے، کیونکہ یہ ہونی تو بڑی چاہیے، بہت کم ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال پاکستان کے نقطہ نگاہ سے ایک تھوڑا سا یہ اس میں ایک اضافہ جو ہے وہ آئی ٹی کے حوالے سے جو ہے میں نے سوچا کہ اس حوالے سے بتاؤں. ایکسپورٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ایکسپورٹ کے بارے میں اکنامک سروے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت زیادہ گروتھ نہیں ہوئی، نمبرز بڑے کم ہیں. تو اور یہ کہ ریمیٹنس چیز سے تھوڑا سا سہارا مل رہا ہے. مارچ تک کے جو نمبرز تھے وہ تقریباً $30.3 بلین تھے ریمیٹنسز کے. اب جو ایک ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی تو ممکنہ طور پہ یہ جو نمبرز ہیں $40 بلین سے ٹپ جائیں گے اگر جب جون کی رپورٹنگ ہوگی. تو یہ تھوڑا سا ایک سہارا دے رہے ہیں، اور ان کی بھی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ممکنہ طور پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ون ٹائم. تو یہ اس میں ظاہر بات ہے ایکسپورٹ کو بڑھانے کی ضرورت بہت زیادہ ہے تاکہ فوراً یعنی انفلوز آئیں، کیونکہ اس میں یہ بھی موجود ہے اس اکنامک سروے میں کہ ایف ڈی آئیز کے نمبرز جو ہیں اتنے قابل خواہ نہیں تھے. تو اس کو ظاہر بات ہے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور تاکہ یہ کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی پوزیشن خراب نہ ہو ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب آئل بل جو ہے وہ بڑھا ہے، اور آئل کی پرائسز جو ہیں ان کی فلکچویشن سے، اتار چڑھاؤ سے ہماری معیشت پہ اتار چڑھاؤ جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور ہم ایک انرجی ڈیفیشینٹ کنٹری ہیں. تو یہ ایک جو پہلو تھا اس حوالے سے جو ہے وہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً ایکسپورٹ کے حوالے سے. باقی اس میں ایک آدھ جیسے اسٹیل وغیرہ کا بھی، جیسے کنسٹرکشن کی بات ہوئی ہے تو مغل اسٹیل پہ ہم نے پہلے بھی بہت بات کی ہے، پچھلے ویڈیو لوگ میں بات کی، اور اب بھی بات یہ کہیں گے کہ اگر فرض کریں کہ مارچ کے کوارٹر کے بعد اگر کاپر انگٹ کی اگر ایکسپورٹ ہوئی ہے
تو اس میں یہ ہے کہ فائدہ اس میں پاکستان میں ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیاں بلنگھم اور بالخصوص مغل اسٹیل کو اس میں ہو سکتا ہے، اور جو ایک ای پی ایس ہے وہ فورتھ کوارٹر میں تھوڑی سی بڑھ کے آ سکتی ہے۔ پچھلے سالوں میں ذرا کارکردگی اس وجہ سے صحیح نہیں تھی کہ سریے کی اتنی کنزمپشن نہیں رہی، اور اب یہ ہے کہ اگر کنسٹرکشن ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ کافی اب آپ دیکھ رہے ہوں گے پروجیکٹس وغیرہ میں، رہنے والے پروجیکٹس میں، اپارٹمنٹل پروجیکٹس میں، خصوصاً کراچی میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے، تو ممکنہ طور پہ سریے کی انڈسٹری جو ہے وہ تھوڑا فروغ پائے گی، اور اس حوالے سے یہ کہ کاپر انگوٹس کی جو ایکسپورٹ ہے چائنا کو، وہ بھی اس میں بہتری ہوگی۔ آج کی میں نے اپنی معروضات کے اندر سیمنٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر پہ ہی اپنا فوکس رکھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے فسکل کے اندر یہ آپ کے مرکز نگاہ ہوں۔ میں نے کچھ کمپنیاں جو ہیں یہاں پہ روڈس اور اس نیٹ ورک کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی کہ ایف ڈبلو کے ایک سپلائر میں فوائد سیمنٹ بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ پھر میں نے بات کرنے کی کوشش کی لکی سیمنٹ کی سب سے بڑی کیپیسٹی ہے 15 ملین ٹنز، دونوں جگہوں پہ ناردرن زون اور سدرن زون دونوں پہ موجود ہیں۔ پلس پھر میں نے میپل لیف کے حوالے سے بات کی کہ پائنر کی چونکہ ایک ہولڈنگ آ چکی ہے، تو یہ نمبرز جو ہیں ہو سکتا ہے فسکل 27 میں آپ کو دکھیں۔ اور پھر میں نے آخر میں مغل اسٹیل کے بارے میں ایک عمومی طور پہ یہ بات کی کہ اگر سریے کی کنزمپشن میں اضافہ ہوتا ہے، جو اگر حکومت کوئی مواد وغیرہ دیتی ہے بجٹ کے اندر ہونا ضروری ہے تاکہ یہ کہ تھوڑا سا گروتھ کے فیکٹرز بڑھیں، تو ایک یہ جو ہے مغل اسٹیل جو ہے پاکستان میں لکی جیسی اپنے سیکٹر میں کمپنی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے بھی آپ کو یہاں پہ آگاہ کر دوں۔ آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے چینل سبسکرائب کیجیے، ہماری معروضات پر غور کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔ For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.